بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف پہنچے تو آپ نے آبادی سے دور ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ ایک جگہ پر اجمیر اور دہلی کے حکمران راجہ پتھورا کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ راجہ کے ملازم جب رات کے وقت اونٹ لے کر آئے اور ایک درویش کو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے لیے ہے، اس لیے آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تم شوق سے اونٹوں کو یہاں بٹھا لو۔ اچانک آپ یہ فرما کر وہاں سے اٹھے اور تالاب انا ساگر کے کنارے پر پہاڑی پر تشریف لے گئے، جہاں پر آپ کا چلہ مبارک بنا ہوا ہے۔ اس جگہ پر بہت سے مندر بھی تھے۔ راجہ کے ملازموں نے اس جگہ پر اونٹوں کو بٹھا دیا۔ صبح کے وقت جب سارا بانوں نے ان اونٹوں کو وہاں سے اٹھانا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اونٹ وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے کافی کوشش کی اونٹ کسی بھی طرح وہاں سے اٹھ جائیں، مگر ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ انہوں نے اونٹ کو مارا پیٹا بھی، لیکن پھر بھی اونٹ وہیں پر بیٹھے رہے۔ ادھر ادھر سے راہگیر بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور وہ اونٹوں کو اٹھانے کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہوتے جا رہے تھے۔ ان سہارا بانوں میں سے کسی نے جا کر راجہ سے یہ بات کی تھی۔ سن کر راجہ بھی حیران ہوا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ ایک ہی حل ہے کہ تم لوگ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگو۔ ساربان اس کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور اشارہ فرمایا، جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا بان واپس ہوئے۔ میدان میں آ کر دیکھا کہ راجہ کے اونٹ کھڑے ہیں۔ اس کی خبر پر تھوڑی راج کو پہنچائی گئی کہ وہ مزید حیران ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اسی طرح سے ایک دفعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انا ساگر کے نزدیک ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں پر ایک گوالا راجہ کی گائے چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ راجہ کی گایوں کی بچھڑیاں ہیں اور ان میں کوئی بھی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ نے گوالے کی بات سن کر بچھڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس بچھڑی کا دودھ دوڑ کر لاؤ۔ گوالا بڑا حیران ہوا، مگر پھر بھی آپ کے فرمان کے مطابق بچھڑی کے پاس گیا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ پھیرتے ہی تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ اس نے دودھ دھوا اور خوب دھوا۔ آپ کی کرامت سے دودھ اس قدر تھا کہ آپ کے تقریباً 40 ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر اس گوالے نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔